یہ کاغذ پولیتھین میں لپٹا ہوا تھا، یقیناً کوئی خط تھا۔ خط کی ظاہری حالت دیکھتے ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ ہفتوں صفدر کی چھاتی سے چپکا رہا ہے۔ اس پر پسینے اور میل کچیل کے اثرات تھے، تہیں پرانی ہو چکی تھی۔ میں نے تہیں کھولی۔ یہ مسٹر جی کلارک کا خط تھا، وہی امریکی ارب پتی جس نے گمشدہ نوادرات اور دفینے کی بازیابی کو اپنا مقصد حیات بنا رکھا تھا۔ ایک لمحے میں نے جی کلارک کی تحریر پہچان لی۔ خط پر قریباً 4 ہفتے پہلے کی تاریخ درج تھی۔ کلارک صاحب نے لکھا تھا: شاہ جہان، خدا کرے تم خیریت سے ہو، جہاں پہ بھی ہو۔ میں خط میں زیادہ تفصیل نہیں لکھ سکتا، بس یوں سمجھو کہ مافوق الفطرت سائیں عالی کی پیشن گوئی پوری ہو گئی ہے۔ ہم دفینے اور نوادرات کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں، لیکن صورتحال یہ ہے کہ اب ہم تمہارے بغیر قدم بھی نہیں اٹھا سکتے۔ ایک ہٹ دھرم کی طرف سے ایک ایسی شرط ہمارے سامنے رکھ دی گئی ہے جسے صرف اور صرف تم ہی پورا کر سکتے ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے تھوڑے لکھے کو زیادہ جانو اور جس طرح بھی بن پڑے صفدر کے ساتھ یہاں چلے آؤ۔ میں ایک بار پھر دہراتا ہوں کہ تمہارا کم از کم 3-4 دن کے لیے انڈیا آنا ازحد ضروری ہے۔ میں اور مجتبیٰ کنور بشمول سائیں عالی صاحب شدت سے تمہارے منتظر ہیں۔ خط پڑھ کر میں نے حیرت سے صفدر کی طرف دیکھا۔ یہ کیا معاملہ ہے بھائی؟ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا۔ ساری بات کا تو مجھے بھی علم نہیں ہے، بس اتنا بتا سکتا ہوں کہ مسٹر جی کلارک اور مجتبیٰ کنور اس وقت انڈیا کے شہر بھوپال میں ہیں۔ شہر کے مضافات میں ایک مقامی نواب کی محل نما رہائش گاہ ہے، وہاں یہ دونوں حضرات بے حد شدت سے آپ کے منتظر ہیں۔ سائیں عالی بھی وہیں ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کب اور کیسے وہاں پہنچا، اس کی خرمستیاں عروج پر ہیں۔ مسٹر جی کلارک اور مجتبیٰ کنور کو ناکو چنے چبوا رکھے اس نے۔ جس روز جی کلارک صاحب کے حکم پر میں آپ کی تلاش میں بھوپال سے روانہ ہوا، اس روز بھی سائیں عالی نے زبردست ادھم مچایا ہوا تھا۔ وہ ننگ دھڑنگ ایک گرلز کالج کے مینا بازار میں گھس گیا، کئی لڑکیاں بے ہوش ہو گئیں۔ کالج کی ادھیڑ عمر وائس پرنسپل کو ہارٹ اٹیک ہوا۔ یہ خبر اگلے روز باقاعدہ اخبار میں بھی چھپی تھی۔ صفدر، مجھے جو آخری اطلاع ملی تھی اس کے مطابق تم لوگ مدراس میں تھے اور کسی لڑکی کو ڈھونڈ رہے تھے، غالباً شکنتلا نام تھا اس کا۔ جی ہاں، یہی وہ شادی شدہ خاتون تھی جس نے جان چاول سے جسمانی تعلق استوار کیا تھا اور بعد ازاں اسے تحائف کی صورت میں نوادرات دیے تھے۔ جب ہم جان چاول کی رہنمائی میں انڈیا پہنچے اور شکنتلا کا پتہ چلانے کی کوشش کی تو معلوم ہے کہ وہ اپنا ٹھکانہ بدل چکی ہے۔ بعد ازاں ہمیں شکنتلا اور اس کے پتی کے بارے میں بعض اطلاعات ملی، لیکن وہ غلط ثابت ہوئیں۔ جی کلارک صاحب کی سرکردگی میں ہم نے شکنتلا اور اس کے پتی کی تلاش جاری رکھی اور بالآخر انہیں ڈھونڈ لیا۔ اس تلاش میں نے بھی کافی کردار ادا کیا ہے۔ آپ کلارک صاحب سے ملیں گے تو وہ اس بات کا اعتراف کریں گے۔ بہرحال شکنتلا اور اس کے پتی کو ڈھونڈ کر میں نے مدراس ایئرپورٹ پر کلارک صاحب اور مجتبیٰ صاحب کے حوالے کر دیا تھا۔ اس کے بعد کے واقعات میری نگاہ سے اوجھل ہیں۔ میرے خیال میں ویسے بھی ان واقعات کی تفصیل فی الوقت آپ کے لیے کارآمد نہیں ہوگی۔ تازہ ترین صورتحال یہی ہے کہ مسٹر کلارک، مجتبیٰ صاحب اور سائیں عالی مائع اپنے درجن ساتھیوں کے بھوپال شہر میں ہیں اور خاصے پرجوش ہیں۔ خاص طور سے کلارک صاحب آپ کو ہر قیمت اور ہر صورت پر بھوپال میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس ایمرجنسی کا اندازہ آپ اس بات سے بخوبی لگا سکتے ہیں کہ میں کہاں سے چلا ہوں اور کہاں کہاں کی خاک چھانتا ہوا آپ کے پاس پہنچا ہوں۔ اب سوچ رہا ہوں کتنے بڑے سلپس لیتا رہا ہوں میں۔ اگر ابھی تھوڑی دیر پہلے جب میں رسیاں کاٹ کر خیمے سے فرار ہوا تھا، اگر کوئی گولی مجھے چاٹ جاتی تو یقیناً یہ ریت ہی میری قبر بنتی۔ بقول شاعر، نہ کہیں جنازہ اٹھتا نہ کہیں مزار ہوتا۔ آپ لوگ زندگی بھر سوچتے رہتے کہ وہ صفدر ناہنجار جس کے ہاتھوں پر ابھی مہندی لگنی تھی نہ جانے کہاں روپوش ہو گیا، زمین کا رزق بن گیا یا آسمان میں اسے اٹھا لیا۔ صفدر مختصر ترین وقت میں مجھ سے بہت سی باتیں پوچھ لینا چاہتا تھا۔ اس نے مجھ سے میرے سینے کی تکلیف کے بارے میں پوچھا۔ میں نے بتایا کہ آپریشن کے بعد سے میں بالکل ٹھیک ہوں۔ پھر اس نے سروج کے متعلق پوچھا۔ میں نے مسکرا کر کہا، یہ بڑا ہی رنگین اور سنگین موضوع ہے، اس پر بعد میں بات کریں گے۔ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ ہماری طویل گفتگو کے سبب شیخ عاصم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ اس نے اپنا کارندہ بھیجا اور پوچھا کہ ابھی گفتگو کتنی دیر جاری رہے گی۔ میں کارندے کے ساتھ ہی خیمے سے باہر آ گیا اور شیخ کے پاس پہنچ گیا۔ شیخ کا نوادرات اور دفینے سے کوئی تعلق نہیں تھا، نہ اس سلسلے میں اس نے کبھی کوئی دلچسپی ظاہر کی تھی، لہٰذا میں نے اس امر میں کوئی آر نہیں سمجھی کہ اسے وہ سب کچھ بتا دوں جو صفدر نے ابھی مجھے بتایا تھا۔ صرف چند باتوں کو نکال کر میں نے سب کچھ عاصم کے گوش گزار کر دیا۔ غزالہ بھی وہیں موجود تھی۔ وہ بظاہر لاتعلق بیٹھی تھی لیکن غور سے ہماری باتیں سن رہی تھی۔ ہماری گفتگو کے دوران میں ہی شاری وہاں پھر آ گئی۔ اس مرتبہ الماجد اور مستقیم بھی اس کے ساتھ تھے۔ مجھے معلوم ہوا کہ میری غیر موجودگی میں عاصم نے ہی انہیں آنے کی دعوت دی تھی۔
اب دوپہر کا وقت ہونے والا تھا۔ پہلے ٹھنڈے پانی سے شاری وغیرہ کی تواضع کی گئی، پھر کھانا کھایا گیا۔ کوئی عرب جب کسی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس نے اپنا دل ہر قسم کے بغض اور دشمنی سے پاک کر لیا ہے۔ اس کھانے کے بعد شاری اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ گفتگو کا طویل دور ہوا۔ اس گفتگو کا حاصل یہ تھا کہ شاری اور شیخ قاسم دونوں ہی صلح پر آمادہ تھے۔ در حقیقت آپس میں ان کی کوئی دشمنی نہیں تھی۔ جو کچھ ہوا غلط فہمی کی بنا پر ہوا اور دونوں طرف کے آدمی مارے گئے۔ جانی نقصان کا افسوس تو دونوں کو تھا۔ بہرحال اب اس معاملے کو طول دینے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ لڑائی کے دوران میں شاری کے ساتھیوں نے جو اونٹ پکڑا تھا وہ واپس کر دیا، ساتھ ہی وہ قیمتی سامان بھی جو اونٹ پر لدا ہوا تھا۔ اس صلح میں نے بھی اپنی صلاحیتوں کے مطابق اپنا کردار ادا کیا اور کوشش کی کہ کسی بھی مرحلے پر بات بگڑنے نہ پائے۔ شاری کی طبیعت میں جوش اور غصہ بدرجہ اتم موجود تھا۔ بات کرتے کرتے ایک دم اس کی رگوں میں صحرائی خون جوش مارتا اور اس کا سانولا چہرہ لال بھبوکا ہو جاتا۔ اپنی سردار کو غصے میں آتا دیکھ کر الماجد اور مستقیم کے نتنے بھی فوراً بھڑکنے لگتے۔ ایسے موقع پر میں فوراً مداخلت کر کے شاری کا ٹیمپریچر نیچے لے آتا تھا۔ بہرحال صلح کا مرحلہ بخوبی طے پا گیا۔ میری زبانی شیخ کو پتہ چلا کہ صرف ایک دن پہلے شاری کی الماجد سے شادی ہوئی ہے تو شیخ نے ان دونوں کو تحائف دیے۔ جواب میں شاری نے بھی غزالہ کو اس بات پر مبارکباد دی کہ بالآخر اس کے گمشدہ شوہر کا پتہ چل گیا ہے۔ شاری نے زمرد کی جڑاؤ انگوٹھی بھی اپنی انگلی سے اتار کر غزالہ کی انگلی میں پہنائی۔ شاری نے ہم سب کو دعوت دی کہ ہم اس کے ساتھ بستی میں چلیں اور چند روز قیام کریں۔ شیخ نے شکریہ کے ساتھ انکار کر دیا۔ رات کا کھانا دونوں طرف کے تمام افراد نے ایک ساتھ کھایا۔ چند گھنٹے پہلے جو لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے وہ ایک دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے۔ تاروں بھرے آسمان کے نیچے صحرا کا حسن پوری حشر سمانی کے ساتھ جلوہ گر تھا۔ اور پھر رخصت کا لمحہ آ گیا۔ اب ہمارے راستے جدا ہو رہے تھے۔ مجھے شیخ اور غزالہ وغیرہ کے ساتھ ابو ظبی کا رخ کرنا تھا، جبکہ شاری کو اپنے ساتھیوں کے ہمراہ واپس اپنی بستی جانا تھا۔ وہی صحرائی بستی جو سارا دن چلچلاتی دھوپ کا سامنا کرتی تھی اور رات کو تاروں کی چادر اوڑھ کر اور خنک ہوا کے جھونکے لپیٹ کر سو جاتی تھی۔ بظاہر وہ ایک ویران اور اجاڑ بستی تھی، لیکن اگر غور کیا جاتا تو اس ویرانی اور بے سر و سامانی میں بھی ایک حسن تھا۔ صحرا کا حسن جسے محسوس کرنے کے لیے ایک خاص قسم کی نگاہ کا ہونا ضروری تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اب شاری واپس جائے گی تو اسے بستی پہلے سے بھی زیادہ حسین اور پربہار نظر آئے گی۔ وجہ کوئی ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ شاری جب بستی سے روانہ ہوئی تو اکیلی تھی۔ اب اس کے ساتھ الماجد تھا، اور الماجد کا پہاڑی دریا جیسا پرجوش پیار تھا۔ شاری کے ذہن میں رہ کر یہ سوال بھی اٹھ رہا تھا کہ جن امیرزادوں کو بستی میں موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے ان کے وارث کون لوگ ہیں۔ میں نے شاری کو بتایا کہ ان لوگوں کا تعلق شیخ قاسم کی مخالف پارٹی سے ہے، اور اگر شنکر صحرا سے زندہ بچ کر نہیں نکلا تو پھر اس بات کا کوئی امکان نہیں کہ وہ لوگ خون بہا کے لیے اس دور دراز علاقے تک پہنچیں گے۔ رخصت کے وقت شاری مجھے ایک طرف لے گئی۔ اس نے میرے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے اور بولی، شاہ جہاں، تمہارے بارے میں بہت تھوڑا جانتی ہوں، لیکن پھر بھی تم بہت اپنے لگنے لگے ہو۔ پتہ نہیں کیسا تعلق ہے۔ کیا میں امید کروں کہ تم یہاں سے بہت دور اپنے سرسب شہر میں بیٹھ کر اس جلتے صحرا کو اور اس کی بے قرار وسعت میں آباد ایک بستی کے لوگوں کو یاد رکھو گے؟ ضرور یاد رکھوں گا۔ خاص طور سے دو افراد کو تو بہت یاد رکھوں گا، ایک تم اور ایک الماجد۔ یقین رکھو اگر تم خوش رہو گے تو یہ خوشی مجھ تک پہنچے گی، اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر تمہارے رنج کو میرا دل بھی محسوس کرے گا۔ بتاؤ، مجھے رنجیدہ تو نہیں کرو گے تم لوگ؟ شاری کی آنکھوں میں نمی جاگ اٹھی۔ اس نے میرے ہاتھوں کو آہستگی سے دبایا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ کیا تم کبھی واپس لوٹو گے؟ زندگی ہو تو ملنے کا امکان باقی رہتا ہی ہے۔ اگر کبھی واپس لوٹ سکو تو ایک کام کرنا۔ وہ کیا؟ بہت خوش خوش لوٹنا۔ کیوں؟ کیا میں تمہیں غمزدہ لگتا ہوں ابھی؟ لگنے کی بات نہیں، تم غمزدہ ہو، شاید تمہیں معلوم نہیں، لیکن تمہارا چہرہ، تمہاری آنکھیں، تمہارا لہجہ، سب اس بات کے گواہ ہیں کہ تم غمزدہ ہو، اور میں شاید اس غم کی وجہ بھی جانتی ہوں۔ تمہارے غم کا تعلق ایک ایسے شخص سے ہے جو اب تمہارا نہیں، کسی اور کا ہو چکا ہے۔ یہی بات ہے نا؟ اگر ایسا ہے بھی تو پھر زندہ رہنے کے لیے نئے راستے تلاش کرو شاہ جہان۔ ہمارے یہاں عربی میں کہاوت ہے جس کا مطلب ہے زندگی کا آزمائش ہے، لیکن یہ اپنا انعام خود ہوتی ہے۔ اسی دوران میں الماجد بھی ہمارے پاس آن کھڑا ہوا۔ وہ آبدیدہ نگاہوں کے ساتھ مجھ سے بغل گیر ہو گیا۔ اس نے میرے کان میں سرگوشی کی۔ شکریہ، اس نے بہت مدھم آواز میں کہا تھا، لیکن شاری نے پھر بھی سن لیا۔
کس بات کا شکریہ ادا ہو رہا ہے؟ بس ہے کوئی بات؟ تو پھر ایک بات کے لیے میری جانب سے بھی شکریہ۔ کس بات پر؟ بس ہے کوئی بات۔ وہ بولی۔ اس کے چہرے پر شرم کی سرخی پھیل گئی۔ میں سمجھ گیا کہ اس کا اشارہ کس واقعے کی جانب ہے۔ وہ اس رات کا ذکر کر رہی تھی جب وہ پانی کے حوض میں ڈوب گئی تھی اور میں نے چھت سے اوپر لٹکے ہونے کے باوجود اس کی زندگی بچائی تھی۔ تمہارا شکریہ میں قبول کرتا ہوں، لیکن ایک شرط پر۔ ہاں بولو۔ جو مشن تمہاری والدہ ادھورا چھوڑ کے گئی تھی نا، تم اسے پورا کرو۔ اس قبیلے کے لوگوں میں علم کی پیاس موجود ہے۔ تمہاری اور الماجد کی تھوڑی سی کوشش سے وہ علم سے فیضیاب ہو سکتے ہیں۔ چند منٹ تک اس موضوع پر ہمارے درمیان گفتگو ہوئی۔ یہ مختصر سی گفتگو تھی، لیکن اس کے باوجود شاری کی آنکھوں میں ترنگ سی جاگ اٹھی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اب وہ اس معاملے پر سوچے گی اور بہت دیر تک اور بہت سنجیدگی سے سوچے گی۔ کچھ دیر بعد شاری اور ماجد اپنے قبیلے کے افراد کے ساتھ بستی کی جانب واپس روانہ ہو گئے۔ میں دور تک انہیں دیکھتا رہا۔ جو چیز مجھے اس قافلے میں آخر تک دکھائی دیتی رہی وہ شاری کا بندر بابی اور اس کے گول آئینے کا لشکارہ تھا، وہی لشکارہ جو ایک جان لیوا لمحے میں میری زندگی کی ضمانت بنا تھا۔ اہل قافلہ روا رہے۔ ان کے اونٹوں اور گھوڑوں کی گرد اڑتی ہوئی گرد بہت صاف فاصلے تک نظر آتی رہی۔ آخر کار وہ افق میں اوجھل ہو گئے۔ زندگی میں پہلی مرتبہ مجھے تجربہ ہوا کہ سمندر کی طرح ہموار صحرا پر بھی مسافروں کو بہت دور تک دیکھا جا سکتا ہے۔ شیخ نے بھی اپنا پڑاؤ اٹھانے کا حکم دے دیا تھا۔ شاری کے رخصت ہونے کے تھوڑی دیر بعد ہم بھی مخالف سمت میں روانہ ہو گئے۔ غزالہ اب بھی میری ہم سفر تھی، لیکن میں اکیلا تھا۔ وہ ایئر کنڈیشن جیپ میں شیخ کے ساتھ بیٹھی تھی۔ شیخ نے میرے لیے بھی جیپ میں ایک جگہ نکال لی تھی، لیکن میں نے حسب سابق اونٹنی پر سواری کو ترجیح دی تھی۔ عاصم کا قریبی دوست بھی میرے ساتھ اونٹ پر ہی سفر کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ صفدر بھی تھا۔ صفدر کو چھوڑ کر میں بھلا ایئر کنڈیشن جیپ میں کیسے بیٹھ سکتا تھا؟ شیخ کے سامنے میرے طویل بیان کے بعد صفدر کو رہائی مل گئی تھی۔ اس پر سے محافظ ہٹا لیے گئے تھے۔ نہ صرف اسے سواری مہیا کی گئی تھی، بلکہ ایک عدد ریوالور وہاں ایمونیشن کے بھی دیا گیا تھا۔ در حقیقت یہ صفدر کا ہی ریوالور تھا۔ چند روز پیشتر جب اسے پڑاؤ کے اندر سے گرفتار کیا گیا تھا تو یہ ریوالور عاصم کے محافظوں نے قبضے میں لے لیا تھا۔ صفدر جلد از جلد واپسی کے سلسلے میں بڑا پرجوش تھا۔ شاہ جہان صاحب، میرا دل تو چاہتا ہے کہ ہم دونوں کے پر لگ جائیں اور ہم اڑتے ہوئے سیدھے بھوپال جا کر پہنچیں۔ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ جی کلارک صاحب آپ کے لیے کتنے بے چین ہیں۔ تم نے پنجابی کی وہ مثال نہیں سنی، کلیاں آگے ٹوئے، یعنی جتنی جلدی کریں گے اتنی ہی دیر لگے گی۔ پیارے، ابھی ہمیں بہت سے مرحلے طے کرنے، پھر کہیں انڈیا کا رخ کر سکیں گے۔ مثلاً پہلا مرحلہ تو یہ صحرا ہی ہے، اسے کراس کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اس کے بعد شیخ کا رویہ دیکھنا ہوگا کہ وہ ہمیں جانے بھی دیتا ہے یا نہیں۔ پھر امیگریشن کے مسائل الگ ہیں۔ شیخ اشارب اور اس کے ساتھیوں کی جو صورت میں جو ڈیتھ اسکواڈ ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے نا، اس کی طرف سے بھی خطرات ہیں۔ صفدر نے کہا، آئندہ کے متعلق شیخ سے کوئی بات نہیں ہوئی آپ کی؟ بس رسمی سی بات ہوئی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اس کے ارد گرد حالات بہت خراب ہو گئے، وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کچھ عرصے کے لیے جاپان چلے جانا چاہتا ہے۔ وہ مجھے بھی مشورہ دے رہا تھا کہ میں اس کے ساتھ چلوں۔ بہرحال یہ سب زبانی جمع خرچہ، اور میرا خیال ہے کہ وہ غزالہ کے سامنے خود کو میرا ہمدرد ظاہر کرنے کی کوشش میں یہ باتیں کر رہا ہے۔ اس کے دل میں کیا ہے یہ بس وہی جانتا ہے۔ بہت گہرا شخص ہے وہ، اور مجھے اس کا تجربہ ایک سے زائد مرتبہ ہو چکا ہے۔ ہم باتیں کرتے رہے اور ساری رات محو سفر رہے۔ ٹھنڈی خوشگوار ہوا میں یہ سفر قدرے آسان ثابت ہو رہا تھا۔ اونٹ پر ایک خاص اسٹائل میں بیٹھا جاتا ہے۔ اکثر اوقات دونوں ٹانگیں ایک ہی طرف ہوتی ہیں۔ ہر اونٹ سوار کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہوتی ہے جس سے وہ اونٹ کو احکامات دیتا رہتا ہے۔ اونٹ کو بھگانا ہو تو اس کی پسلیوں میں خاص طریقے سے ٹانگ رسید کی جاتی ہے، ساتھ ہی منہ سے چک چک کی آواز نکالی جاتی ہے۔ اونٹ ایک دم دوڑنے لگتا ہے، لیکن اونٹ کو مسلسل دوڑانا بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ اونٹ کے ساتھ ساتھ اونٹ سوار بھی تھک کر چور ہو جاتا ہے۔ ہم بھی اس قاعدے کو مد نظر رکھ کر چل رہے تھے۔ کچھ دیر کے لیے اونٹوں کو بھگاتے تھے، پھر چلنے کی رفتار پر لے آتے تھے۔ جس وقت اونٹ بھاگتے تھے، گھڑ سوار اور جیپ سوار بھی اپنی رفتار تیز کر لیتے تھے۔ کہیں کہیں ریت بہت نرم ہو جاتی اور اونٹوں اور گھوڑوں کے پاؤں 1.5-2 فٹ تک ریت میں دھنسنے لگتے تھے۔ ایسے میں سوار جانوروں سے اتر جاتے اور ان کی راہ سے تھام کر پیدل چلتے تھے۔ خاص طور سے ٹیلوں کی خطرناک ڈھلانوں پر یہ طریقہ اختیار کرنا پڑتا تھا۔ اکثر جانوروں کے گلے میں گھنٹیاں تھیں۔ جب وہ ایک ساتھ بجتی تو ایک مترنم شور اطراف میں پھیل جاتا تھا۔ ہم نے ساری رات سفر جاری رکھا۔ صبح دم ہم ایک ایسے علاقے میں پہنچے جہاں صحرا کے بیچوں بیچ بڑی بڑی چٹانیں تھیں۔ لاکھوں سال سے سورج کی تپش برداشت کرتے کرتے یہ دیو ہیکل چٹانیں سیاہ ہو چکی تھیں۔ انگنت صدیوں سے
تیز ریتیلی ہوائیں ان سے ٹکرا رہی تھیں اور انہیں عجیب و غریب شکلوں میں تراش رہی تھیں۔ کہیں ان چٹانوں میں بڑے بڑے سوراخ تھے، کہیں نامانوس ٹیڑھی میڑھی شکلیں بن گئی تھیں۔ ایک نہایت بنجر پتھریلی پہاڑی ہمارے دائیں جانب 2-2.5 فرلانگ تک ایک دیوار کی طرح چلی گئی تھی۔ لقودق صحرا میں ان مناظر کو دیکھ کر دل پر ہیبت سی طاری ہو جاتی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ ہم زمین کے بجائے کسی ویران سیارے میں ہیں۔ دوپہر سے تھوڑی دیر قبل اچانک ہمیں رکنا پڑا۔ ہمارے دائیں جانب صحرا بالکل ہموار تھا اور افق پر زمین و آسمان باہم ملے دکھائی دیتے تھے۔ اس افق پر اچانک ہی گرد نظر آنے لگی۔ عاصم کے قافلے میں ماہر ترین مہم جو یاسر ہی تھا۔ اس نے اپنی زندگی انہی ویرانوں کی سیاحی میں گزاری تھی۔ سب سے پہلے اسی کا ماتھا ٹھنکا۔ اس نے گلے میں لٹکی دوربین آنکھوں سے لگائی۔ اس کے سرخ و سفید چہرے پر تشویش کے آثار نظر آنے لگے۔ جیپیں بھی ٹھہر گئی تھی اور ان میں موجود کئی امیرزادوں کی آنکھوں پر دوربینیں نظر آ رہی تھیں۔ شیخ کے اونٹ سوار دوست عبداللہ کے پاس بھی چھوٹی ٹیلیسکوپ تھی۔ میں نے یہ ٹیلیسکوپ آنکھوں پر لگائی تو بہت دور کسی قافلے کے آثار دکھائی دیے۔ تپش کی وجہ سے ہوا میں لہریں سی بن رہی تھیں اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ یہ قافلہ کسی دریا کو پھلانگ رہا ہے۔ اسی نظری دھوکے کے لیے سراب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ ہمارا قافلہ رک گیا اور ہر نگاہ آنے والوں پر لگ گئی۔ کسی ممکنہ خطرے کے پیش نظر یاسر اور اس کے ساتھیوں نے اپنی رائفلیں نکال لی تھیں۔ یہ جدید دور مار رائفلیں تھیں اور ان پر دوربینیں بھی فکس تھیں۔ میں جان چکا تھا کہ جیپوں میں بھی نہایت جدید اسلحہ موجود ہے۔ ان میں دستی بم اور چھوٹے سائز کے 2 راکٹ لانچر بھی تھے۔ قریباً 10 منٹ بعد قافلہ اتنا نزدیک آ گیا کہ دوربینوں کے ذریعے آنے والوں کے لباس اور سواریاں وغیرہ دیکھنا ممکن ہو گیا۔ یہ نظارہ اتنا تشویشناک تھا کہ ہر چہرہ زلزلے کی آماج کا نظر آنے لگا۔ میری دلی کیفیت بھی کچھ مختلف نہیں تھی۔ میں اس قافلے میں شتر سواروں کے علاوہ جیپیں بھی دیکھ رہا تھا۔ یہ بالکل ویسی ہی جیپیں تھیں جو عاصم وغیرہ کے زیر استعمال تھیں، لیکن یہ لوگ عاصم کے ساتھی ہرگز نہیں تھے۔ شیخ عاصم کا چہرہ پریشان چہرہ گواہی دے رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھی نہیں ہیں۔ پھر یہ لوگ کون تھے؟ شکاری حضرات بھٹک کر اتنی دور آ جائیں، یہ ممکن نہیں تھا۔ نہ ہی یہ کوئی فلمی یونٹ تھا اور نہ ہی مہم جوؤں کی کوئی پارٹی تھی، نہ فوج تھی۔ صرف ایک ہی خیال ذہن میں بار بار ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا کہ کہیں یہ شنکر اور اس کے پشت پناہ اشارف کے ساتھی تو نہیں۔ عاصم نے مجھے اپنے قریب بلایا۔ اب وہ اپنی ایئر کنڈیشن جیپ سے باہر نکل کر کھڑا ہو گیا۔ جیپ میں غزالہ بچے کو لیے بیٹھی تھی۔ میں نے اسے دیکھا تو وہ میری طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ میں عاصم کی طرف متوجہ ہوا۔ عاصم بولا، خدا کرے میرا اندازہ غلط ہو، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والوں کا تعلق اشارف سے ہے۔ ہمیں فوراً اپنی پوزیشن سنبھالنا ہوگی۔ اگر واقعی ایسا ہے تو پھر پوزیشن سنبھالنے کے لیے جگہ بہترین ہے۔ ہمارے عقب میں چٹانیں ہیں اور یہ قدرے بلندی پر بھی ہیں۔ پھر کیا کیا جائے؟ سب کے سب تو نہیں، لیکن کچھ افراد کو پوزیشن ضرور سنبھال لینی چاہیے۔ تمہارے خیال میں کتنے افراد کو پوزیشن لینی چاہیے؟ 10-15 کافی ہوں گے۔ یہ جو لوگ پیچھے کھڑے ہیں نا، یہ بڑی آسانی سے پتھروں میں روپوش ہو سکتے ہیں۔ اگر آنے والے ہمیں ٹیلیسکوپ سے دیکھ بھی رہے ہیں تو وہ شاید ان افراد کی روپوشی کو محسوس نہ کر سکیں۔ شیخ نے اپنے کاروان کے قریب جا کر ساتھیوں سے خسر پھسر کی۔ 1 درجن کے لگ بھگ مسلح افراد ٹیلوں میں روپوش ہو گئے۔ اتنی دیر میں نوارد ہمارے بالکل قریب پہنچ چکے تھے۔ اب وہ ٹیلیسکوپ کے بغیر بھی صاف دیکھے جا سکتے تھے۔ ٹیلیسکوپ کے ذریعے دیکھنے پر ان کی شکلیں صاف پہچانی جا رہی تھیں۔ وہ شیخ اشارف کے ہی ساتھی تھے، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ تھا کہ شیخ اشارف بنفس نفیس اس قافلے میں موجود تھا۔ وہ ایک کھلی جیپ میں کھڑا تھا۔ اپنے بہت بڑے سر اور چہرے کی وجہ سے وہ بآسانی پہچانا جاتا تھا۔ اس کی شکل تھوڑی شیخ عاصم سے بھی ملتی تھی، تاہم شیخ کے مقابلے میں اس کا قد اور وزن زیادہ تھا۔ قریباً 50 گز کی دوری پر اشارف کا قافلہ رک گیا۔ شیخ اشارف جیپ سے اتر کر ہماری طرف بڑھا۔ ہماری طرف سے شیخ عاصم اور اس کے 2 قریبی ساتھی اشارف کی طرف گئے۔ عاصم جھک کر آہستگی سے چل رہا تھا۔ چلتے ہوئے وہ بار بار کمر پر ہاتھ رکھ لیتا تھا۔ دوسری طرف شیخ اشارف اکڑ کر چل رہا تھا۔ دونوں قافلوں کے درمیان کھلی جگہ پر 10-15 منٹ تک اشارف اور عاصم میں گفتگو ہوئی۔ پھر عاصم واپس آ گیا۔ اس کا چہرہ لال بھبوکا ہو رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ غصے کے سبب ہولے ہولے کانپ بھی رہا ہے۔ کیا ہوا؟ وہ حرامزادہ سمجھتا ہے کہ اس کا بہنوئی سالم اور دیگر افراد ہمارے پاس ہیں۔ وہ ان کی واپسی کا مطالبہ کر رہا ہے۔ شنکر بھی ان کے ساتھ ہے۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا، ویسے وہ نظر تو نہیں آیا۔ عاصم کے ساتھی عبداللہ نے جواب دیا۔ میرا خیال ہے کہ وہ ان کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اگر ایسا ہوتا تو اشارف کو معلوم ہوتا کہ شیخ سالم اور اس کے ساتھی بہت دور جا چکے ہیں۔ یاسر نے شیخ عاصم سے پوچھا، آپ نے اندازہ لگایا
کہ ان کے قافلے میں لڑنے والے کتنے بندے ہیں اور اسلحہ کیا ان کے پاس؟ تعداد اور اسلحے کے لحاظ سے وہ ہم سے کم نہیں ہیں، بلکہ اسلحے کے اعتبار سے شاید انہیں کچھ برتری حاصل ہو۔ چند لمحے توقف کر کے عاصم نے عبداللہ اور یاسر سے کہا، ان لوگوں کے تیور اچھے نہیں ہیں، ہمیں بھی اپنا اسلحہ تیار کر دینا چاہیے۔ ابھی عاصم کا فقرہ مکمل نہیں ہوا تھا کہ اچانک شیخ اشارب اور اس کے ساتھی حرکت میں آ گئے۔ یہ حرکت بالکل اچانک اور بہت تیز تھی۔ اونٹ تیزی سے کے ساتھ ہماری طرف دوڑے، اس کے ساتھ ہی جیپیں لہراتی ہوئی آگے بڑھی۔ ایک غسیلا شور سنائی دیا اور اس کے ساتھ ہی تابڑ توڑ فائرنگ ہونے لگی۔ یہ سرپرائز دینے والی کارروائی تھی۔ فوجی اصطلاح میں سے چارج کہا جاتا ہے۔ یکا یک پورے قوت سے مد مقابل کی طرف بڑھا جاتا ہے اور اسے اعصابی طور پر مفلوج کر دیا جاتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں جاپانیوں نے اسی طرز کے حملے کیے تھے اور غیر معمولی کامیابیاں حاصل کی تھیں۔ ہمارا اور اشارب کا درمیانی فاصلہ 60-70 میٹر سے زیادہ نہیں تھا۔ یہ فاصلہ پلک جھپکتے میں طے ہو سکتا تھا۔ جو ہی فائرنگ شروع ہوئی، سب لوگ چٹانوں کی طرف بھاگے۔ جیپوں میں بیٹھے ہوئے افراد نے بھی جیپیں چھوڑی اور بلند و بالا چٹانوں میں پناہ لے لی۔ اس وقت کسی کے ذہن میں نہیں آیا کہ اگر حملہ آوروں کو روکا نہ جا سکا تو جیپیں اور دیگر ساز و سامان پر حملہ آوروں کا قبضہ ہو جائے گا۔ صرف چند اونٹوں کو ہی چٹانوں میں لایا جا سکا۔ ان میں سے ایک اونٹ کی نکیل میں نے تھام رکھی تھی۔ صفدر نے بھی بھاگتے ہوئے تھوڑی سی دلیری دکھائی۔ وہ نہ صرف غزالہ کو باحفاظت جیپ سے نکال لایا، بلکہ جیپ سے ہی اس نے 2 عدد رائفلیں بھی اٹھا لی۔ شیخ کے کم از کم 3 آدمی اندھا دھند فائرنگ کی نظر ہوئے تھے۔ ان کی لاشیں جیپوں کے ارد گرد پڑی تھیں۔ چٹانوں کی اوٹ مہیا ہوتے ہی ہماری طرف سے جوابی فائرنگ شروع ہو گئی۔ ہمارے پہلے ہی حملے میں اشارب کے 4 ساتھی جاں بحق ہوئے۔ یہ سب کرائے کے آدمی تھے اور اونٹوں پر سوار تھے۔ اشارب اور اس کے قریبی ساتھی جیپوں میں تھے۔ کچھ نے جیپوں کی آڑ میں پناہ لے رکھی تھی۔ 5 جیپیں ہماری تھیں، ایک ٹرک نما گاڑی اور 2 جیپیں اشارب کے پاس تھیں۔ یہ کل ملا کر 8 گاڑیاں بن جاتی تھیں۔ ان گاڑیوں کی آڑ کے سبب اشارب اور اس کے ساتھی شدید جانی نقصان سے بچ گئے۔ فائرنگ سے گاڑیوں میں سوراخ ہو گئے اور ان کی اسکرینیں چکنا چور ہو گئیں۔ بہرحال اس لڑائی میں ہمارا نقصان یہ ہوا کہ آنن فانن ہی ہمارا تقریباً 3/4 سامان، جس میں پانی اور خشک راشن بھی شامل تھا، مخالفوں کے قبضے میں چلا گیا۔ اس سامان میں کچھ ہتھیار اور ایمونیشن وغیرہ بھی شامل تھا۔ یہ ایک زبردست ہزیمت تھی جو ہمیں بالکل اچانک ہی اٹھانا پڑ گئی۔ اس ہزیمت کا سبب یقیناً وہ بالکل غیر متوقع اور تیز رفتار حملہ تھا جو اشارب اور اس کے ساتھیوں نے کیا تھا۔ یقیناً شیخ اشارب نے سری الخیالی کا ثبوت دیا تھا۔ اس نے عاصم کے ساتھ 10-15 منٹ کی گفتگو میں جان لیا تھا کہ یہ بات لڑائی پر ہی ختم ہونی ہے، اور جب یہ بات طے تھی تو پھر اس کا پہل کر کے فائدہ کیوں نہ اٹھاتا۔ اس نے پہل کی اور خاصا کامیاب رہا۔ دونوں طرف سے ہونے والی اس اندھا دھند فائرنگ میں ریوالور سے لے کر MG جیسی وزنی گن تک تمام ہتھیار استعمال ہوئے، اور تھوڑی دیر کے لیے تو فوجی جنگ کا سا منظر نظر آنے لگا۔ اس فائرنگ میں 3 اونٹ بھی ہلاک ہوئے تھے، جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا کہ ان میں سے 2 اونٹ ہمارے اور ایک شیخ اشارب کا تھا۔ اپنے 2 زخمی اونٹوں کو تھوڑی دیر بعد اشارب کے ساتھیوں نے خود ہی گولی مار دی تھی۔ فائرنگ تھمی تو ہمیں اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کا خیال آیا۔ ہم جن چٹانوں میں چھپے تھے گو کہ وہ بالکل محفوظ تھیں، لیکن آگ کی طرح تپی ہوئی تھی، انہیں ہاتھ سے چھونا بھی دشوار تھا۔ شیخ عاصم نے کہا، کسی سائیدار جگہ کی تلاش ہونی چاہیے۔ یاسر اور میں بہتر جگہ کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکنے لگے۔ تاہم اس دوران ہم نے یہ دھیان بھی رکھا ہوا تھا کہ کہیں مد مقابل رائفلوں سے چلنے والی گولیاں ہمارا مزاج نہ پوچھ لیں۔ ایک کھو کا دہانہ دیکھ کر میں اور یاسر دونوں رک گئے۔ کھو کا مستطیل دہانہ تقریباً 8 فٹ چوڑا تھا اور اونچائی 4 فٹ کے لگ بھگ ہوگی۔ یاسر اپنے تجربے کی روشنی میں بولا، ایسے غار اندر سے عموماً کافی کشادہ اور ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ اس نے اپنے کٹ بیگ سے ٹارچ نکال کر روشن کی اور غار میں گھس گیا۔ میں نے بھی اس کی تقلید کی۔ واقعی غار اندر سے شاندار تھا۔ کچھ آگے جا کر اس کی چھت بلند ہو گئی تھی اور وہ کافی کشادہ بھی ہو گیا تھا۔ غار میں حشرات الارض موجود تھے اور جالے وغیرہ بھی لگے تھے۔ تاہم صفائی کر کے یہاں نہ صرف پناہ لی جا سکتی تھی بلکہ گرمی کی بے پناہ شدت سے بھی محفوظ رہا جا سکتا تھا۔ غار دیکھ کر میں اور یاسر پلٹے اور شیخ کو آگاہ کیا۔ باہمی مشورے کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ بے پناہ گرمی سے بچنے کے لیے کچھ افراد غار میں پناہ لے لیں، جبکہ باقی اونچی چٹانوں کے سائے میں اپنی پوزیشنیں سنبھالے رکھیں۔ جتنا خون خرابہ یہاں ہو چکا تھا، اس کے بعد اب کچھ بھی غیر متوقع نہیں تھا۔ عین ممکن تھا کہ جس طرح شیخ اشارب اور اس کے ساتھیوں نے پہلے اچانک حملہ کیا، اسی طرح ایک بار پھر وہ نتائج سے بے پرواہ ہو کر اندھا دھند ہم پر چڑھ دوڑیں۔ لہٰذا ہمارا مکمل طور پر چوکس رہنا اشد ضروری تھا۔
شام تک اشارب اور اس کے ساتھیوں نے بھی اپنی پوزیشن مستحکم کر لی۔ ان میں سے کچھ تو ٹیلوں اور پتھروں کی اوٹ میں ہو گئے، کچھ نے جیپوں کے عقب میں محفوظ پناہ لے لی۔ ان کے تیور بدستور خطرناک نظر آ رہے تھے۔ معلوم نہیں کہ عاصم اور اشارب کے درمیان کس نوعیت کی بات ہوئی تھی کہ دونوں فریق آگ بگولہ ہو گئے تھے اور پلک جھپکتے میں دونوں طرف ہی لاشیں گر گئی تھیں۔ اشارب نے شیخ سے جو سوالات کیے تھے ان سے یہ بات واضح ہوتی تھی کہ شنکر ان کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ امیرزادوں کے قتل کے بعد ابھی تک شنکر سے ان کی کوئی ملاقات ہی نہیں ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ لوگ از خود اپنے مرحوم ساتھیوں اور شنکر وغیرہ کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے۔ غالباً انہوں نے شیخ سالم اور شنکر وغیرہ کی صحرا سے واپسی کا طویل انتظار کیا تھا اور پھر بے قرار ہو کر ان کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے تھے۔ ایک اور بات جو میں نے نوٹ کی وہ یہ تھی کہ اشارب اور اس کے ساتھی صحرا میں ہمارے دائیں جانب سے نمودار ہوئے تھے۔ ان کا رخ مشرق سے مغرب کی طرف تھا، جبکہ اصولی طور پر یہ رخ شمال مشرق سے جنوب مغرب کی طرف ہونا چاہیے تھا۔ اس کا واضح مطلب یہ تھا کہ وہ لوگ بے سمت سفر کر رہے تھے، غالباً یوں ہی صحرا میں بھٹک رہے تھے۔ انہیں اپنی منزل کا علم تھا اور نہ ہی رخ کا۔ شاید ان کا خیال تھا کہ یوں ہی صحرا میں بھٹکتے بھٹکتے ان کی ملاقات سالم اور دیگر امیرزادوں سے ہو جائے گی۔ دن بھر کی وحشتناک گرمی کے بعد شام کو حسب معمول خوشگوار خنکی محسوس ہونے لگی۔ میں نے غار میں جا کر دیکھا، عاصم کے کارندوں نے اسے شیشے کی طرح چمکا دیا تھا۔ غار کے کسی حصے سے ہوا بھی اندر داخل ہوتی تھی جس کی وجہ سے اندرونی حصہ قدرے ٹھنڈا رہتا تھا۔ غزالہ بچے کے ساتھ ایک گوشے میں موجود تھی، لیکن میں اسے دیکھ نہیں سکتا تھا کیونکہ غار کے اس حصے میں ایک پردہ لٹکا کر اسے علیحدہ کر دیا گیا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس پردے کی دوسری جانب صرف عاصم ہی جا سکتا تھا، جو ایک روز پہلے تک میرے ساتھ میرے کمرے میں تنہا ہوتی تھی، اتنا پاس ہوتی تھی کہ اس کی سانس بھی مجھے سنائی دیتی تھی۔ اب میں اسے دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ شام کے بعد غار میں 2 مشعلیں جلا دی گئیں جن سے خاصی روشنی ہو گئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے اعصابی تناؤ میں کمی واقع ہو رہی تھی اور یہ دھڑکا کہ ابھی کسی وقت اشارب اور اس کے ساتھی ہم پر حلہ بول دیں گے قدرے کم ہو گیا تھا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد سب نے کفایت شاری سے پانی پیا۔ کھانے کے بعد شیخ میرے ساتھ غار کے دہانے پر آ بیٹھا۔ ہم دونوں کے ہاتھ میں رائفلیں موجود تھیں۔ شیخ کے چہرے پر کرب کے آثار تھے۔ دراصل دوپہر کو ہونے والی لڑائی میں عاصم پوزیشن لینے کے لیے دوڑا تو ایک پتھر کی ملائم سطح سے پھسل گیا۔ اس کی کمر کے لیے ایسے جھٹکے بڑے تکلیف دہ ثابت ہوتے تھے۔ اب کیا حال ہے تمہارا؟ وہ مسکرایا۔ حال تو ڈاکٹر کو معلوم ہوگا، مجھے تو بس اتنا پتہ ہے کہ درد ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر؟ بھائی غزالہ اور کون؟ اسی کا تو مستقل مریض ہوں میں۔ واقعی ان لمحوں میں میرے ذہن سے غزالہ اور اس کی ڈاکٹری بالکل نکلی ہوئی تھی۔ عاصم سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے بولا، بہت فکر مند ہو جاتی ہے وہ، دوپہر کو تو رونے کے قریب ہو گئی تھی، کہہ رہی تھی کہ آپ کی تکلیف نے مجھے بھی بیمار کر دینا ہے، حالانکہ خود ہلکا سا بخار تھا اسے، پھر بھی میری کمر کے نخرے اٹھانے میں لگی رہی۔ 2 انجیکشن لگائے تھے، پھر 1 گھنٹہ مالش کرتی رہی۔ میں نے کہا، تمہیں بخار ہے اور تم میری مٹھی چاپی میں لگی ہوئی ہو۔ بس ایسی باتیں ایک کان سے سن کر وہ دوسرے کان سے نکال دیتی ہے۔ تمہیں خوش قسمت شخص ہو کہ تمہاری زبان اپنی بیوی کی تعریفیں کرنے پر مجبور ہو رہی ہے۔ ایسے شوہر بہت کم ہوتے ہیں، ایسی بیویاں بھی تو بہت کم ہوتی ہیں۔ سچ بتاؤ شاہ جہان، غزالہ کی خوبیوں کا اگر میں ذکر کرتا ہوں تو کیا غلط بیان ہی کرتا ہوں؟ تم بھی تو اسے اچھی طرح جانتے ہو۔ تم ہی بتاؤ، کیا اس کے قریب رہنے والا کوئی شخص ان خوبیوں سے متاثر ہوئے بغیر رہ سکتا ہے؟ تم اس کے شوہر ہو، جتنی اچھی طرح تم اسے جانتے ہو کوئی اور نہیں جان سکتا۔ لیکن تم بھی تو جانتے ہو، اس کے قریب رہے ہو۔ کیا مطلب؟ میرا مطلب ہے کہ پچھلے 1.5-2 ماہ سے تم اس صحرا میں ہو نا، اس کے قریب ہی رہے ہو۔ میں نے اس کی بات کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھا۔ مجھے معلوم تھا کہ عاصم بات سے بات نکالے گا اور ایسی گفتگو جاری رکھے گا جس کا مقصد مجھے ذہنی اذیت پہنچانے کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا۔ وہ کئی بار مجھ سے کھیل کھیل چکا تھا۔ چند لمحے کی خاموشی کے بعد اس نے پھر مجھ سے سوال جواب شروع کر دیے۔ وہ پچھلے 1.5 ماہ کی ہر تفصیل جاننا چاہ رہا تھا۔ اس تفصیل میں سے اس کی خصوصی توجہ میرے اور غزالہ کے شب و روز پر تھی۔ ہم کتنے روز رہے، کہاں رہے، کس جگہ رہے، رات کو کہاں سوتے رہے، کھانا اکٹھے کھاتے تھے یا الگ، تنہائی میں ہم باتیں کرتے تھے یا خاموش رہتے تھے، اگر باتیں ہوتی تھیں تو کس طرح کی ہوتی تھیں، عاصم کا ذکر ہوتا تھا یا نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس تفتیش کے دوران میں شیخ عاصم نے کئی ایسے بھونڈے سوالات کیے کہ جی چاہا کہ اس کے منہ پر تھپڑ دے ماروں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایک پختہ عمر کا جہاندیدہ شخص ہے۔ یوں لگتا تھا کہ میں رقابت کے مارے ہوئے کسی کالج اسٹوڈنٹ سے باتیں کر رہا ہوں۔
ایک طرف وہ مجھے غزالہ کی والہانہ محبت اور شوہر پرستی کی باتیں سناتا تھا، اور دوسری طرف شکی مزاج شوہروں جیسے اوچھے سوالات کر کے اپنی کمظرفی کا ثبوت فراہم کرتا تھا۔ ایسے موقعوں پر وہ مجھے ایک دم ایب نارمل لگنے لگتا تھا، ایسا شخص جس کے چہرے پر سیاہ نقاب تھا، اس نقاب کے پیچھے ایک بالکل اجنبی چہرہ موجود تھا۔ جب اس نے میرے چہرے پر سخت بیزاری کے آثار دیکھے تو ایک دم گفتگو کا رخ موڑ دیا۔ سگریٹ سلگاتے ہوئے بولا، میں نے غزالہ کو بہت اداس محسوس کیا ہے، کیا تم نے بھی یہ تبدیلی دیکھی ہے؟ پھر میرے جواب کا انتظار کیے بغیر وہ خود ہی بولا، میرا خیال ہے کہ سلطانہ کی موت کا اس کے ذہن پر گہرا اثر پڑا ہے۔ دن میں وہ 3-4 بار مجھ سے اس کا ذکر کر چکی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ سلطانہ نے اس کی طرف آنے والی موت کو اپنے گلے لگایا تھا۔ وہ اپنی جان قربان کر کے ہمیشہ کے لیے اس کے دل پر ایک نہ ہٹنے والا بوجھ رکھ گئی ہے۔ یہ بات تو ہے۔ سلطانہ نے ایک یادگار مثال قائم کی ہے۔ میں اس سارے واقعے کا چشمدید گواہ ہوں۔ میں مجبور تھا، کال کوٹری میں سے صرف دیکھ سکتا تھا، کر کچھ نہیں سکتا تھا۔ شنکر غزالہ کو کھینچ کر اپنے ساتھ لیے جا رہا تھا۔ وہ نشے میں چور تھا اور کسی منت سماجت کو اس خاطر میں نہیں لا رہا تھا۔ آخری حربے کے طور پر سلطانہ نے شنکر اور اس کے ساتھی پر حملہ کیا۔ شنکر کی یہ دلیری کہاں برداشت کرتا؟ وہ غزالہ کو نظر انداز کر کے سلطانہ کے پیچھے پڑ گیا اور گھسیٹتا وہ اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ اگلی صبح اس کی برہنہ لاش چھت کے پنکھے سے الٹی لٹکی ہوئی تھی اور اس کی معصوم بچی رو رو کر ہلکان ہو رہی تھی۔ شنکر اور اشارف کو ان کے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔ شنکر کا انجام تو میں ایسا عبرتناک بناؤں گا کہ دنیا دیکھے گی، عاصم نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ اچانک تڑ تڑ کی آواز گونجی۔ میں اور عاصم دونوں چونک گئے۔ یہ برین گن کا برس تھا۔ پہلا خیال ذہن میں یہی آیا کہ شاید اشارف کے ساتھیوں نے کسی اور زخمی اونٹ کو ہلاک کیا ہے، لیکن جب ایک دم اندھا دھند فائرنگ ہونے لگی تو پتہ چلا کہ اشارف کے ساتھیوں نے ایک بار پھر بھرپور حملہ کر دیا ہے۔ میں اور عاصم بھی لپک کر اپنی پوزیشنوں پر آ گئے۔ ہم نے رائفلیں کندھوں سے لگائیں اور جوابی فائر کرنے لگے۔ اشارف اور اس کے ساتھیوں کی فائرنگ پاور بہت زیادہ تھی۔ گولیاں موسلادھار بارش کی طرح آ رہی تھیں۔ پگھلا ہوا سیسا جب پتھروں سے ٹکراتا تو چنگاریاں چھوٹتی تھیں۔ رائفل، ریپیٹر، خود کار رائفل، MG، غرض ہر قسم کا فائر ہو رہا تھا۔ بالفاظ دیگر اگر کمی تھی تو آرٹلری کی تھی۔ فائرنگ شروع ہونے کے فوراً بعد غار میں بھی کھلبلی مچ گئی۔ عاصم کے خواب دیدہ اور نیم خواب دیدہ ساتھی رائفلیں پکڑے باہر آ گئے اور پوزیشنیں سنبھال کر جوابی فائرنگ شروع کر دی۔ اشارف اور اس کے ساتھی بہت پرجوش دکھائی دیتے تھے۔ ان کے للکارے اتنے بلند تھے کہ فائرنگ کے شور کے باوجود سنائی دے رہے تھے۔ ایک ہی مجھے اندازہ ہوا کہ دائیں جانب سے وہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں۔ پھر ایک سماعت شکن دھماکہ ہوا۔ چمک سے غار کا دہانہ اور آس پاس کی جگہ روشن ہو گئی۔ پتھر کے بہت سے چھوٹے ٹکڑے بڑے ٹکڑے ہمارے ارد گرد گرے۔ یقیناً مخالف فریق کی طرف سے راکٹ لانچر استعمال کیا گیا تھا۔ جہاں راکٹ لگا وہاں عاصم کے 2 ساتھیوں کے بے حرکت جسم پڑے تھے۔ عاصم کے باقی ساتھی پوزیشنیں چھوڑ کر پیچھے بھاگے آ رہے تھے۔ ان کے چہروں پر شکست خوردگی کے آثار تھے۔ یہ بڑے نازک لمحات تھے۔ اگر بھرپور مزاحمت نہ کی جاتی تو پلک جھپکتے میں اشارف کے ساتھی پوری طرح چھا جاتے۔ میں نے عاصم کے ساتھیوں کو پکارا اور انہیں ایک بڑی چٹان کے پیچھے جم جانے کا حکم دیا۔ عاصم نے بھی چیخو پکار کر کے اپنے ساتھیوں کا حوصلہ بڑھایا۔ اس چٹان کی اوٹ سے ہم نے آگے بڑھنے والے افراد پر زبردست فائرنگ کی۔ میرے اندازے کے مطابق 1 منٹ میں قریباً 1000 راؤنڈ تو فائر ہوئے ہوں گے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آگے بڑھنے والے وہیں پتھروں کی اوٹ میں لیٹنے پر مجبور ہو گئے۔ اسی دوران میں صفدر غار کے اندر سے لکڑی کا وہ بڑا ڈبہ اٹھا لایا جس میں دستی بم موجود تھے۔ اگر ہم پر دوبارہ راکٹ فائر کیا جاتا تو ہم یہ دستی بم استعمال کر سکتے تھے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ نہ صرف یہ کہ دوبارہ راکٹ نہیں چلایا گیا بلکہ فائرنگ بھی بتدریج تھم گئی۔ ہاں، اس زوردار جھڑپ کے بعد یہ ہوا کہ اشارف اور اس کے ساتھی کچھ مزید آگے آ گئے۔ اب غار کے دہانے سے ان کا فاصلہ بمشکل 50 گز تھا۔ اس جھڑپ میں ہمارے 2 آدمی مزید ہلاک ہوئے۔ 2 افراد راکٹ کے ٹکڑے لگنے سے زخمی بھی ہوئے۔ جیسا کہ بعد ازاں پتہ چلا، اس زوردار فائرنگ میں اشارف کا صرف 1 کارندہ زخمی ہوا تھا۔ زخمی ہونے والے افراد کو غار میں لایا گیا۔ عاصم ایک بڑے سفری بیگ میں پوری ڈسپینسری بند کر کے ساتھ لایا تھا۔ غزالہ نے اپنے ہاتھ سے زخمیوں کی مرہم پٹی کی۔ ایک بندے کے چہرے پر اسے 10-12 ٹانکے بھی لگانے پڑے۔ وہ ساری رات آنکھوں میں کٹی۔ صفدر کے پلستر شدہ بازو میں ہلکا ہلکا درد ہو رہا تھا۔ وہ بھی ساری رات جاگتا رہا اور ماحول کی کشیدگی سے دھیان ہٹانے کے لیے بھوپال کی باتیں کرتا رہا۔ اس کی باتوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہاں صورتحال پراسرار ہے۔
اگلا روز پھر اپنی حشر سامانیوں کے ساتھ سر پر تھا۔ بہت تناؤ کی کیفیت تھی۔ میں نے عاصم سے کہا کہ خون ریزی کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، بہتر ہے کہ یہ معاملہ بات چیت سے طے کرنے کی کوشش کی جائے۔ اشارف کا خیال غلط ہے کہ شنکر اور اس کے ساتھی ہمارے پاس ہیں، اگر وہ چاہے تو ہر طرح سے اس بات کی تصدیق کر سکتا ہے۔ وہ حرام زادہ دلیل اور منقط کی زبان نہیں سمجھتا، وہ صرف طاقت کو سجدہ کرتا ہے۔ اشارف کا نام آتے ہی عاصم کی آنکھوں کے سامنے خون اتر آتا تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ کل ان دونوں کے درمیان خاصی تلخ گفتگو ہوئی ہے، لیکن اس گفتگو کے بارے میں عاصم نے مجھے بہت تھوڑا بتایا تھا۔ اس نازک صورتحال میں بھی عاصم مجھے اعتماد میں لینے کی کوشش نہیں کر رہا تھا۔ شام سے ذرا پہلے اشارف اور اس کے مسلح ساتھیوں نے ہمارے گرد گھیرا کچھ اور تنگ کر دیا۔ وہ گاہے بگاہے بلند آواز میں ہمیں للکار بھی رہے تھے۔ ان کی باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں، تاہم عبداللہ نے مجھے بتایا کہ وہ ننگی ننگی گالیاں دے رہے ہیں۔ عاصم اب کافی دبا دبا نظر آ رہا تھا۔ دیگر افراد کی طرح یقیناً وہ بھی محسوس کر رہا تھا کہ اشارف کا پلڑا بھاری ہے۔ دور مغربی افق پر جہاں جلتا ہوا صحرا اور آسمان مل رہے تھے، سورج ایک بڑے سرخ تھال کی طرح نظر آ رہا تھا۔ شام ہونے والی تھی۔ میں اور صفدر محویت سے اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ یکا مجھے یوں لگا جیسے کسی بادل نے سورج کو ڈھانپ لیا ہے، لیکن بادل تو ارد گرد نہیں تھا۔ شاید یہ کوئی گرد باد یا صحرائی بگولا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ گرد باد پھیل گیا اور آسمان کا ایک حصہ ڈھکا ہوا نظر آنے لگا۔ میرے ساتھ ساتھ اب کئی اور افراد بھی اس منظر کو محویت سے دیکھ رہے تھے۔ اچانک میرے قریب خاموش کھڑا ایک ادھیڑ عمر عرب حلق کی پوری قوت سے چلایا اور غار کی طرف بھاگا۔ اس کی دیکھا دیکھی اور بھی کئی افراد اندھا دھند غار کی طرف لپکے۔ وہ بادل جو کچھ دیر پہلے بہت فاصلے پر نظر آ رہا تھا، اب ایک دم بہت قریب آ گیا تھا۔ بادل کیسا بھی ہو، اتنا سریع حرکت تو نہیں ہوتا۔ پھر میرے ذہن میں ایک لفظ پوری شدت سے گونجا اور میں سرتاپا لرز گیا۔ کہیں ٹڈی دل تو نہیں ہے؟ اب عاصم اور یاسر وغیرہ بھی سینے کی پوری قوت سے چیخ رہے تھے اور ساتھیوں کو غار میں پناہ لینے کی ہدایات دے رہے تھے۔ جو سامان غار سے باہر بکھرا پڑا تھا وہ ہم نے افراتفری میں سمیٹا اور غار میں گھس گئے۔ یہ ٹڈی دل ہے، عاصم نے خوف سے لرزہ آواز میں مجھے چیخ کر بتایا۔ غار میں اندر کی طرف ایک بڑا پتھر موجود تھا۔ رات کو ہم نے یہ پتھر لڑکایا تھا اور غار کا دہانہ بند کر دیا تھا۔ عاصم اور یاسر کی ہدایت پر ایک مرتبہ پھر سب نے مل کر اس پتھر کو حرکت دی اور غار کا دہانہ بند کر دیا۔ جو تھوڑی بہت درزیں رہ گئی تھیں ان میں کپڑے ٹھونس دیے گئے۔ غار میں ہر چہرے پر دہشت منجمد ہو کر رہ گئی۔ میں اور صفدر اس خطرے سے ناواقف تھے، تاہم اپنے ساتھیوں کے تاثرات سے ہمیں اندازہ ہوتا تھا کہ یہ واقعی خوف کھانے کا مقام ہے۔ ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا کہ غار سے باہر اشارف اور اس کے ساتھی کس حال میں ہیں اور اپنی حفاظت کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ اچانک غار کے دہانے کے باہر چیخو پکار سنائی دی۔ یہ چیخو پکار 15-20 گز کی دوری سے آ رہی تھی۔ میں نے پہچان لیا اور میرے علاوہ یقیناً بہت سے اور لوگوں نے بھی پہچان لیا۔ یہ ابی باقر کی آواز تھی۔ ابی باقر یاسر کے مہم جو ساتھیوں میں سے ایک تھا۔ دوپہر کے وقت ابی باقر کے پاؤں پر گولی لگی تھی اور وہ اندر ہی پھنس گئی تھی۔ غزالہ نے اس کے تلوے پر کٹ دے کر یہ گولی نکال لی تھی اور مرہم پٹی کر دی تھی۔ غزالہ نے اسے درد کش دوا اور خواب آور دوا بھی دی تھی۔ یقیناً خواب آور دوا کی زیر اثر وہ دہانے سے کچھ فاصلے پر سو رہا تھا۔ ایک ہموار پتھر اس کا بستر تھا۔ افراتفری میں سب اندر گھس آئے اور ابی باقر جو خود سے چل بھی نہیں سکتا تھا وہیں پڑا رہ گیا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے شیخ کی طرف دیکھا۔ شیخ نے سوالیہ نظروں سے یاسر کی طرف دیکھا۔ شیخ کی طرح یاسر کے چہرے پر بھی دہشت منجمد تھی۔ شیخ خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر بولا، اب کچھ نہیں ہو سکتا، اگر اس کی قسمت ہوگی تو بچ جائے گا۔ غار کے دہانے سے باہر ابی باقر کی چیخیں لرزہ خیز ہوتی چلی جا رہی تھیں۔ وہ عربی میں کچھ کہہ رہا تھا، یقیناً منت سماجت کر رہا تھا۔ میں نے کہا، عاصم، وہ ہمارا ساتھی ہے، ہمارے ساتھ مل کر لڑتے ہوئے زخمی ہوا ہے، ہمیں اسے یوں بے آسرا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ میرے خیال میں یہ بے وقوفی ہوگی، ایک شخص کے لیے ہم سب اپنی جان خطرے میں ڈالنے کیا؟ مگر ہمیں کوشش تو کرنی چاہیے۔ تم پتھر کو پیچھے ہٹوا کر تھوڑا سا راستہ پیدا کرو، دیکھے تو صحیح کہ وہ کس حال میں ہے۔ اگر مکڑیاں اندر آ گئی نا تو سب کو جان کے لالے پڑ جائیں گے۔ چند سیکنڈ تک میرے اور عاصم کے درمیان تند و تیز جملوں کا تبادلہ ہوا، پھر عاصم قدرے ڈھیلا پڑ گیا۔ میں نے یاسر کو اشارہ کیا، اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر زور لگایا۔ پتھر سرک گیا اور اتنا خلا پیدا ہو گیا کہ ایک شخص باہر نکل سکے۔ میں ایک لمحہ ضائع کیے بغیر باہر نکل بھاگا۔ ابی باقر خود کو گھسیٹتا ہوا قریباً 20-25 فٹ کی دوری پر آ چکا تھا۔ غالباً وہ گرا بھی تھا۔ اس کی پیشانی سے خون کی دھار بہہ رہی تھی۔ یہی وقت تھا جب میں نے ٹڈی دل کو دیکھا۔ خدا کی پناہ،
وہ نظارہ ناقابل فراموش تھا۔ ابھی سورج ڈوبا نہیں تھا، لیکن اندھیرا محسوس ہو رہا تھا۔ زردی مائل ٹڈیوں کے ایک بہت بڑے بادل نے پورے آسمان کو ڈھانپ لیا تھا۔ ارد گرد کے پتھر اور نشیب و فراز بالکل زرد نظر آ رہے تھے۔ ایک لرزہ خیز بھنبھناہٹ تھی جو ایک گونج کے ساتھ ہر طرف پھیل رہی تھی۔ یہ گونج ہر لہجہ بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک ٹڈی جس کی جسامت درمیانے سائز کے مینڈک سے کچھ ہی کم ہوگی، پٹاخ کی آواز سے میری گردن کے سامنے والے حصے سے چمٹ گئی۔ میں نے اسے نوچ کر پھینکا اور نیچے جھک کر ابی باقر کو اپنے کندھے پر اٹھا لیا۔ ابی باقر چیخ رہا تھا۔ دراصل 2-3 مکڑیاں اسے بھی چمٹی ہوئی تھیں۔ حتی الامکان تیزی سے میں واپس غار کے دہانے پر پہنچا۔ شاید مجھے چند لمحوں کی تاخیر ہو جاتی تو غار میں موجود افراد خود کو مکڑیوں کی جورش سے بچانے کے لیے دہانا بند کر دیتے۔ میں جو ہی اندر گھسا، یاسر کے ساتھیوں نے جو پہلے سے ہی پتھر پر ہاتھ دھرے کھڑے تھے، زور لگا کر پتھر کو حرکت دی اور دہانا بند کر دیا۔ دہانے کی درزوں کو کپڑے سے بند کرتے کرتے بھی 3-4 مکڑیاں فراٹے سے اندر آ گئیں۔ غار میں موجود افراد نے چند لمحوں کے اندر انہیں تلف کر دیا۔ 2 مکڑیاں ابھی تک ابی باقر کی گردن سے پیوست تھیں۔ صفدر نے انہیں نوچ کر علیحدہ کیا اور مسل دیا۔ یہ بدوضع مکڑیاں بالکل اسی شکل و صورت کی تھیں جیسی میں نے کچھ روز پہلے بستی میں دیکھی تھی۔ ان کے سر کے قریب سیاہ دھبے نظر آتے تھے۔ جہاں سے انہیں علیحدہ کیا گیا وہاں ابی باقر کی گردن پر سرخ نشان نظر آنے لگے اور خون رسنے لگا۔ ابی باقر مسلسل رو رہا تھا۔ معلوم نہیں یہ جان بچنے کی خوشی تھی یا پھر ان آنسوؤں کا سبب وہ جسمانی تکلیف تھی جو اسے اٹھانا پڑ رہی تھی۔ اس کے پاؤں پر لپٹی ہوئی سفید پٹی خون سے رنگین ہو چکی تھی اور چہرہ بھی لہو لہان تھا۔ غزالہ پردے کی اوٹ سے نکلی اور عاصم کی ہدایت پر ابی باقر کی مرہم پٹی میں مصروف ہو گئی۔ غار کا دہانہ مکمل طور پر بند تھا۔ چھوٹی سی درز بھی نظر نہیں آ رہی تھی، پھر بھی ہر چہرہ دہشت کی آماجگاہ بنا ہوا تھا۔ میرے ذہن میں بار بار ایک وسوسہ ابھر رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ غار میں کسی طرف سے ہوا داخل ہوتی ہے، جس کے سبب غار کی اندرونی فضا ٹھنڈی رہتی ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ غار کے دوسرے سرے پر کوئی رخنہ وغیرہ موجود ہے۔ اگر ایسا تھا تو یہ رخنہ ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ غار بہت طویل تھا اور آگے جا کر تنگ ہو جاتا تھا۔ میں کل رات کچھ فاصلے تک گیا تھا مگر پھر واپس آ گیا تھا۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ غار کو ہوا مہیا کرنے والا راستہ کہیں ہمارے لیے کسی مصیبت کا باعث نہ بن جائے۔ بہرحال میں نے اپنا اندیشہ اپنے تک ہی رکھا اور دوسروں کی پریشانی میں اضافہ نہیں کیا۔ اچانک غار کے بالکل قریب سے بھاگتے قدموں کی آوازیں آئیں۔ پھر کسی کی مدھم چیخ بھی ابھری۔ چند لمحے بعد سناٹا چھا گیا۔ عاصم نے کہا، میرا خیال ہے کہ اشارے اور اس کے بدبخت ساتھی پناہ کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں۔ بہت سے تو جیپوں میں گھس گئے ہوں گے، یاسر بولا۔ جیپوں میں نہیں گھس سکتے، ایک آدھ گاڑی کے سوا سب کے شیشے ٹوٹ چکے ہیں، میں نے انہیں بتایا۔ قریباً 20 منٹ تک ہم سب غار میں دم سادے بیٹھے رہے۔ اسی دوران میں مجھے ہر لمحہ دھڑکا لگا رہا کہ غار کے کسی نادیدہ راستے سے مکڑیاں اندر آ جائیں گی۔ بہرطور خیریت گزری۔ غزالہ ایک گوشے میں گمسم بیٹھی تھی۔ بچہ اس کی گود میں تھا اور اپنی گول گول معصوم آنکھوں سے ایک ایک کی صورت تک رہا تھا۔ ماحول کے اثر سے وہ بھی سہما ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ 1-2 بار میری اور غزالہ کی نگاہ ملی لیکن ہم نے کوئی بات نہیں کی۔ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد شیخ دہانے کی طرف بڑھا۔ اس نے ایک درز میں گھسائے جانے والا کپڑا بآہستگی نکالا۔ ایک مکڑی گولی کی رفتار سے اندر آئی اور دیواروں سے ٹکرانے لگی۔ ایک اور مکڑی بھی گھسنا چاہ رہی تھی لیکن شیخ نے اسے کپڑے سے ہی مسل ڈالا اور کپڑا دوبارہ درز میں ٹھونس دیا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد اندر گھسنے والی مکڑی کو بھی مار دیا گیا۔ کپڑا ہٹانے سے اندازہ ہوا کہ ٹڈی دل ابھی آگے نہیں بڑھا ہے یا پھر 2 حصوں میں تقسیم تھا۔ ایک آگے نکل گیا تھا اور دوسرا اب گزر رہا تھا۔ 10-15 منٹ تک مزید انتظار کرنے کے بعد جب دوبارہ کپڑا ہٹایا گیا تو مطلع صاف نظر آیا۔ احتیاط سے پتھر کو سرکایا گیا۔ صرف ایک آدمی کی جگہ بنا کر ہم یکے بعد دیگرے باہر نکلے۔ چاروں طرف اب بالکل گہرا اندھیرا تھا۔ رائفلیں ہمارے ہاتھوں میں تھیں اور ہم بالکل چوکس تھے۔ ارد گرد سناٹا تھا۔ میں اس نامانوس سناٹے پر غور کرتے ہوئے آگے بڑھا۔ میرے ہاتھ میں مشل تھی۔ ایسی ہی مشلیں 3-4 دیگر افراد نے بھی تھام رکھی تھیں۔ عاصم کے ہاتھ میں بڑے سائز کی ٹارچ تھی۔ قدرے بلندی پر پہنچ کر ہم نے احتیاط سے اشارب اور اس کے ساتھیوں کی پوزیشنوں کی طرف دیکھا۔ وہاں گھپ اندھیرے کے سوا اور کچھ نظر نہ آیا۔ بہرحال احتیاط ضروری تھی۔ ہم کچھ دیر پتھروں کی اوٹ سے نشیب کا جائزہ لیتے رہے، پھر نیچے اتر آئے۔ اشارب کا پڑاؤ یکسر اجڑ چکا تھا۔ کچھ خیمے گر چکے تھے، کچھ خالی پڑے تھے۔ خیموں کے قریبی ایک جیپ الٹی پڑی تھی۔ اس کے نیچے 2 افراد کی لاشیں دبی تھیں۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ یہ واقعہ صرف آدھا پون گھنٹہ پہلے پیش آیا ہے۔ ہماری جیپوں میں سے 3 ابھی تک وہیں کھڑی تھیں، باقی منظر سے غائب تھیں۔
15-20 गज के फासले पर चट्टानों के करीब एक ऊँट की लाश नजर आई। मकड़ियों ने उस ऊँट को बुरी तरह भंपोड़ा था। उसके जिस्म पर बहुत से सुर्ख निशान नजर आ रहे थे। मकड़ियों से पीछा छुड़ाने की कोशिश में ऊँट बुलंदी से लुढ़का था और पथरीली जमीन पर गिरकर मर गया था। यकीनन जीप के उलटने की वजह भी अफरा तफरी और बदहवासी ही थी। करीब ही किसी के करहाने की आवाज़ आई। शेख ने टॉर्च की रोशनी में देखा। ये अशारिफ का साथी था। उसकी दोनों टांगों पर गहरे जख्म नजर आ रहे थे। जैसा कि बाद में पता चला, उसकी दोनों टांगों में फ्रैक्चर था। उस शख्स के हाथ में राइफल थी और वो खौफजदा नज़रों से हमारी तरफ देख रहा था। उसके हाथ मकड़ियों के योरिश से लहूलुहान थे, लेकिन चेहरा और बाकी जिस्म बचा हुआ था। जिस्म लिबास के सबब बचा था और चेहरा इस वजह से बचा था कि उसने अपने अमामे को बड़ी मजबूती से अपने मुंह और सर के गिर्द लपेट लिया था। राइफल उसके हाथ में थी, लेकिन उसकी हालत बता रही थी कि वो राइफल चला नहीं सकेगा। मैंने आगे बढ़कर राइफल उसके हाथ से ले ली। उसने अरबी में जो कुछ आसिम को बताया, उससे अंदाज़ा हुआ कि थोड़े फासले पर उल्टी हुई जीप दरअसल उसी शख्स की टक्कर से उल्टी थी। उस शख्स से टकरा कर उल्टी थी। उसकी टांगें जीप की टक्कर से जख्मी हुई थी। शेख के मुसल्लह कारिंदों ने उस शख्स को तहवील में ले लिया। 3 जीपें जो हमें वापस मिली, वो कि उनकी खिड़कियाँ वगैरह टूट चुकी थीं, लेकिन वो चलने के काबिल थीं। इन जीपों में ना सिर्फ पानी के चंद कैन जूके तो पड़े थे, बल्कि हमारी 5-6 राइफलें भी मौजूद थीं। सिर्फ एक जीप के 2 पहियों में गोलियों के सुराख थे। इन पहियों को आसिम के कारिंदों ने 5-10 मिनट में बदल दिया। इसी दौरान में शेख के 3 साथी चादर में लिपटी हुई कोई शय उठाकर लाए। ये भी अशारिफ के एक साथी की लाश थी। मकड़ियों ने उसका क्या हशर किया था और वो ज़िंदगी बचाने की दीवानावार कोशिश में बुलंदी से खाई में गिरकर हलाक हो गया था। ऐन मुमकिन था कि ये वही शख्स हो जिसकी चीखें हमें गार के करीब सुनाई दी थी। उस शख्स की जदीद राइफल और पानी की बोतल भी वहीं पत्थरों में पड़ी मिल गई थी। मालूम नहीं था कि टिड्डी दल के हमले के दौरान में इस जगह क्या क़यामत बरपा हुई थी। बस आसार से ये अंदाज़ा होता था कि जो हुआ बहुत बुरा हुआ। जान बचाने के फितरी अमल के तहत अशारिफ और उसके साथी जिधर मुँह उठा भाग खड़े हुए थे। यहाँ से निकलने के लिए हमारे पास बेहतरीन मौका था। आसिम भी मौके की अहमियत समझता था। उसने अपने साथियों को जमा किया और फ़ौरन रवानगी का हुक्म दे दिया। अशारिफ के अचानक हमले के वक्त जो 5 ऊँट हम खींचकर ऊपर गार के करीब ले गए थे, वो टिड्डियों के जोरिश में ज़ख्मी तो हुए थे, लेकिन मुआवज़ाती तौर पर बच गए थे। हम उन्हें खींचकर नीचे ले आए। जीपों को स्टार्ट किया गया। इसी दौरान में यासिर और उसके साथी सहरा में इधर उधर भटकते हुए 6-7 ऊँट मजीद ले आए। इसके अलावा 2 ताज़ी घोड़े भी थे। ये सब जानवर टिड्डी दल की जद में आकर ज़ख्मी तो हुए थे, लेकिन सफ़र करने के काबिल थे। गार से निकलने के बाद 1 घंटे के अंदर अंदर हम मौके से रवाना हो गए। अब सवार ज़्यादा थे और सवारियों की कमी थी। इस सिलसिले में एडजस्टमेंट की गई। बहुत से अफराद को पैदल सफ़र करना पड़ा। रात भर हमने तारों की छाँव में सफ़र जारी रखा। आधी रात के वक्त हमें 3 मज़ीद ऊँट और काफ़ी मिक़दार में पानी दस्तयाब हो गया। ये ऊँट भी अशारिफ के काफ़िले के थे और टिड्डी दल के हमले के बाद सहरा में भटक रहे थे। इन ऊँटों के साथ कोई सवार नहीं था। आधी रात के बाद शेख ने अपने एक साथी को जीप से उतारा और मुझे ज़बरदस्ती बिठाने की कोशिश की, मगर मैंने इनकार कर दिया। शेख समझ गया कि मैं सफदर के बगैर नहीं बैठूंगा। आखिर उसने एक जीप में सफदर के लिए भी जगह पैदा कर ली और मुझे खींचकर एक जीप में बिठा दिया। इस जीप में अशारिफ का वो साथी भी सवार था जिसकी दोनों टांगों पर जीप की टक्कर से जख्म आए थे। वो इस क़यामत का चश्मदीद गवाह था जो टिड्डी दल के हमले के बाद अशारिफ और उसके साथियों पर टूटी थी। वो रिक्कत आमेज़ अंदाज में टिड्डी दल का मंजर बयान कर रहा था। वो अरबी में बात कर रहा था। अब्दुल्ला मुझे तर्जुमा करके बताता रहा। इन बातों से मालूम हुआ कि ये खून आशाम टिड्डियाँ भारी कंकरों की तरह हर शय से टकरा रही थीं। बहुत से अफराद ज़मीन पर लेट गए और लोटपोट होने लगे। कुछ ने जीपों के नीचे और जीपों के अंदर पनाह लेने की कोशिश की, लेकिन ये कोशिश बेकार साबित हुई। जिन अफराद ने मौके की नज़ाकत जल्द महसूस कर ली थी, उन्होंने अपने अमामे और पगड़ियाँ वगैरह इसी तरह मुंह सर से लपेटी थी कि आंखों के सिवा कुछ ओरियां नज़र नहीं आता था। ये अफराद तो काफ़ी हद तक महफूज रहे थे, लेकिन दीगर अफराद का हाल बुरा हो गया था। मकड़ियों ने ना सिर्फ उनके चेहरे लहूलुहान किए थे, बल्कि गिरेबान के जरिए उनके लिबास में भी घुस गई थी और काट काट कर हशर कर दिया था। ज़ख्मी होने वाले शख्स की रुदात काफ़ी तवील और सनसनीखेज थी। उससे ये पता चला कि हर तरफ चीखो पुकार मच गई थी। हर शख्स के पास जदीद असलहा था, लेकिन इन मकड़ियों पर यह असलहा बेकार था। राइफल, मशीन गन, दस्ती बम, रॉकेट लॉन्चर, कोई शय भी इन मकड़ियों को धमका सकती थी और ना उनसे बचाव में मददगार साबित हो सकती थी। ताकत और असलहे के बावजूद वो लोग कतई बेबस हो गए थे।
جس کا جدھر موڑ تھا وہ وہاں بھاگتا چلا گیا۔ جس شخص نے بھی یہ رودات سنی اس کے دل میں ٹڈی دل کے حوالے سے موجود خوف کچھ اور بڑھ گیا۔ یہ بات کم و بیش سبھی کو معلوم تھی کہ ٹڈی دل ایک بار گزر جانے کے بعد واپس نہیں آتا، لیکن یاسر کا کہنا تھا کہ کبھی کبھی ایسا ہو بھی جاتا ہے کہ صحرا میں چکراتے ہوئے کسی ٹڈی دل سے ایک ہی قافلے کی 2 بار ملاقات ہو جائے۔ یاسر کی بات نے ہر شخص کے ذہن میں بے معنی اندیشے جگا دیے، اور یہ حقیقت ہے کہ ان میں بھی شامل تھا۔ صبح کے 8-9 بجے تک ہم نے مسلسل سفر جاری رکھا اور غار سے کم و بیش 30 میل آگے نکل آئے۔ نئے دن کا سورج پوری آب و تاب سے طلوع ہو چکا تھا۔ تاریکی میں لپٹا ہوا خاکستری صحرا پہلے روشن ہوا اور اب روشن تر ہوتا جا رہا تھا۔ بالکل ہموار ریت کے ٹیلے تھے جو حد نگاہ تک پھیلے ہوئے تھے۔ بڑی نفاست اور نرمی نظر آتی تھی اس ہموار ملائم ریت میں، لیکن جب اسی ریت میں حرارت کا الاؤ جاگتا تھا تو یہ مسافر کے لیے جہنم بن جاتی تھی۔ لقو دق ویرانے میں بیٹھ کر ناشتہ ہم نے کیا، چٹانوں کے سائے میں بیٹھ کر۔ ناشتے میں بسکٹ، پنیر اور ڈبہ بند دودھ تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہ سارے لوازمات شیخ عاصم ابوظہبی سے لے کر چلا تھا۔ لوازمات اور آسائشیں تو اور بھی بہت سی تھیں، لیکن قریباً نصف سامان اونٹوں اور جیپوں کے ساتھ صحرا میں ہی تتر بتر ہو گیا تھا۔ میں اور صفدر چائے پی رہے تھے کہ ابھی باقر لنگڑاتا ہوا ہمارے پاس آن بیٹھا۔ اس نے بڑے احترام سے میرے دونوں ہاتھ تھام لیے اور ٹوٹی پھوٹی انگلش میں بولا، یا آخی، میں کس زبان سے آپ کا شکریہ ادا کروں؟ جب سارے مجھے چھوڑ چکے تھے تو آپ نے یاد رکھا اور مجھے موت کے منہ سے نکال لیا۔ آپ نے مجھے دوسری زندگی دی آخی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ میں نے اسے تسلی دی۔ وہ بولا، جب میں اوندھے منہ پتھروں پر گرا اور مکڑیاں پتھروں کی طرح میرے جسم سے ٹکرائی نا، تو مجھے یہی لگا کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ میں سمجھا تھا یہی میری تقدیر ہے، لیکن اگر آپ بھی یہی سمجھ لیتے کہ یہی میری تقدیر ہے اور غار سے باہر نہ آتے تو پھر میری موت یقینی تھی۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ آدمی اپنی تقدیر خود بناتا ہے۔ میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا، تم ہمارے ہم سفر تھے، تمہیں بچانا ہمارا فرض تھا۔ وہ دبے لہجے میں بولا، اخی، زیادہ فرض تو ان کا تھا نا جو میرے ہم قوم تھے، میرے ساتھی تھے، جو مجھے یہاں لے کر آئے تھے، لیکن انہوں نے میرے لیے راستہ بند کر دیا اور مجھے مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اسی دوران میں شیخ ہماری طرف چلا آیا اور ابھی باقر بولتے بولتے ایک دم خاموش ہو گیا۔ ہمیں زیادہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے، شیخ نے بھاری بھرکم لہجے میں کہا، اور پھر میرے جواب کا انتظار کیے بغیر زور سے تالی بجائی۔ یہ ایک طرح سے کوچ کا اعلان تھا۔ سب لوگ اپنی جگہوں سے کھڑے ہو گئے۔ ایک بار پھر یہ تھکا ہارا قافلہ روانہ ہو گیا۔ در حقیقت یہ شیخ اشارب اور اس کے ساتھیوں کا ہی خوف تھا جو ہمیں مسلسل چلنے پر مجبور کر رہا تھا، ورنہ بے آرامی نے سب کا برا حال کر رکھا تھا۔ خاص طور سے قافلے میں جو 2-4 افراد زخمی تھے وہ سخت کرب کی کیفیت میں تھے۔ ان میں خود شیخ عاصم کو بھی شمار کیا جا سکتا تھا۔ وہ آرام دہ جیپ میں بیٹھا تھا، لیکن ہچکولے تو وہاں بھی لگتے تھے۔ کہیں کہیں جیپ پھنس جاتی اور اسے دھکا دے کر جھٹکے سے باہر نکالنا پڑتا۔ ایسے میں عاصم کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو جاتا تھا۔ قافلہ روانہ ہوا تو میں نے دور جنوب مغرب کی طرف دیکھا۔ میری نگاہ تصور کے سامنے وہ صحرائی بستی آئی جہاں میں نے کئی ہفتے گزارے تھے۔ میں نے سوچا کہ شاری اور الماجد بستی میں واپس پہنچ چکے ہوں گے۔ عین ممکن تھا کہ ان کی شادی کی خوشی میں کوئی بڑا جشن برپا ہونے والا ہو۔ میں وہ جشن اب کبھی نہیں دیکھ سکتا تھا اور نہ شاری اور الماجد کے خوشی سے مخمور چہرے دیکھ سکتا تھا۔ سخت گرمی اور تھکن کے باوجود ہمارا سفر جاری رہا۔ یہ بہت اکتا دینے والی مسافت تھی۔ کوئی نیا منظر نہیں تھا، ہر طرف خشک صحرا تھا۔ بس ساری قوتیں جمع کر کے سفر کاٹا جا رہا تھا۔ جیپ سوار افراد قدرے سکون میں تھے۔ شیشے وغیرہ ٹوٹ جانے سے ایئر کنڈیشنر تو موثر نہیں رہے تھے، پھر بھی پیدل چلنے اور شتر سواری سے جیپ کی سواری بدرجہ بہتر تھی۔ میری نظر جب بھی غزالہ کی طرف اٹھی میں نے اسے اپنی ہی جانب دیکھتے پایا۔ شاید یہ پہلا موقع تھا کہ وہ شیخ کی موجودگی کے باوجود میری طرف متوجہ تھی۔ شاید اسے یہ احساس پریشان کر رہا تھا کہ وہ جیپ میں تھی اور میں اور صفدر شتر سواری کرنے اور کبھی پیدل چلنے پر مجبور تھے، یا پھر کوئی اور بات تھی۔ میں نے جب بھی غزالہ کی طرف دیکھا مجھے اپنے جسم میں سنسناہٹ محسوس ہوئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے غزالہ کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت نظر آئی تھی۔ شاید غزالہ نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ وہ ایک تقسیم شدہ عورت ہے۔ شام کو ہم نے کھجور کے چند خشک درختوں کے قریب پڑاؤ کیا۔ تھکاوٹ اتنی زیادہ تھی کہ خیمے لگتے ہی جو جہاں گرا وہاں سو گیا۔ نیند تو مجھے بھی بے تحاشا آ رہی تھی، لیکن میں نے جاگتے رہنا مناسب سمجھا۔
ابھی ہم شیخ اشارب اور ٹڈی دل کے خطرے سے بہت دور نہیں ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ صحرا میں چکرانے والے لٹیروں کے خطرے کو مد نظر رکھنا بھی ضروری تھا۔ شاری اس صحرا میں تنہا لٹیری نہیں تھی، اور بھی کئی راہزن ہو سکتے تھے۔ بچہ رو رہا تھا، غزالہ اسے بہلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ شیخ اس کے قریبی نیم دراز تھا اور اونگ رہا تھا۔ گاہے بگاہے غزالہ مجھ پر بھی اچٹتی سے نگاہ ڈال لیتی تھی۔ پتہ نہیں کیوں، مگر مجھے لگتا تھا کہ وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہے۔ صفدر اور ابی باقر خیمے میں پاس پاس سوئے ہوئے تھے۔ صفدر اور ابی باقر میں خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ سفر کے دوران دونوں کے حصے میں ایک ہی اونٹنی آئی تھی۔ وہ راستے بھر ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے اور خاصے بے تکلف ہو گئے تھے۔ ابی باقر کا پاؤں اب پہلے سے بہتر تھا، وہ لکڑی کے سہارے چل لیتا تھا۔ میری طرف دیکھتے ابی باقر کی نگاہوں میں احسان مندی کے جذبات ابھر آتے تھے کہ میں شرمندہ ہو جاتا تھا۔ صرف ابی باقر ہی نہیں، شیخ کے اس قافلے میں نچلے طبقے کے جتنے افراد بھی تھے وہ سب مجھے احترام سے دیکھنے لگے تھے۔ شیخ کے قریبی 8-10 امیرزادوں کے علاوہ باقی تمام افراد کو معاوضے پر یہاں لایا گیا تھا۔ یاسر بھی ان میں شامل تھا۔ اس رات آخری پہر تک ہم نے آرام کیا اور صبح منہ اندھیرے پھر روانہ ہو گئے۔ قافلے میں موجود زخمی اور بیمار افراد کو غزالہ بڑی خوبی سے طبی امداد فراہم کر رہی تھی۔ وہ کسی کو دوا کھلاتی نظر آتی، کسی کو انجیکشن لگا رہی ہوتی۔ شیخ اپنے ساتھ جو ادویات لایا تھا وہ اس ویرانے میں بے حد کام آ رہی تھی۔ قافلے میں 3 قطب نما یعنی کمپاس موجود تھے۔ یہ قطب نما بتا رہے تھے کہ ہم شمال مغرب کی طرف جا رہے ہیں اور 2-3 روز کے اندر اس صحرا سے نکل جائیں گے۔ رات کو ہم نے قدرے بہتر جگہ پڑاؤ ڈالا۔ یہ ایک چھوٹا سا نخلستان تھا۔ یہاں ایک کنواں بھی موجود تھا۔ یہ بہت گہرا کنواں تھا۔ اس میں ایک طویل رسی اور بو کے ذریعے پانی نکالا جا سکتا تھا۔ شام کے وقت یہاں کا ماحول بہت خوشگوار محسوس ہوا۔ چونکہ قافلے کے لیے اب خطرات کم ہو گئے تھے، لہٰذا سب پرسکون نظر آ رہے تھے۔ کنویں سے پانی کھینچ کر سب نے منہ ہاتھ دھویا اور نسبتاً تر و تازہ نظر آنے لگے۔ شام کے کھانے کے بعد عاصم نے مجھے اپنے خیمے میں بلایا۔ وہ صرف ایک پتلون میں تھا۔ اس کا بالائی جسم جو پہلے گینڈے کی طرح مضبوط نظر آتا تھا، بیماری کی وجہ سے قدرے کمزور پڑ چکا تھا۔ کہیں کہیں چربی ڈھلکی ہوئی نظر آتی تھی۔ غزالہ اس کی گردن کے پچھلے حصے پر کسی دوا کا مساج کر رہی تھی۔ وہ بڑے سکون سے پھیل کر بیٹھا ہوا تھا۔ غزالہ کا یہ خدمتگاروں کا انداز مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ وہ شیخ کی شریک حیات تھی، لیکن اس کے سامنے دبی اور کم فہم نظر آنے لگتی تھی۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ ایک قابل اور معروف ڈاکٹر ہے۔ مجھے دیکھ کر اور میرے جذبات کو محسوس کر کے شیخ کی آنکھوں میں سرور کی کیفیت دکھائی دینے لگی۔ شیخ نے مجھے اپنے قریب بٹھا لیا۔ بغیر کسی تمہید کے وہ بولا، شاہ جہان، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ لاہور میں جو کچھ ہوا وہ بہت برا ہوا تھا۔ بارات کا خالی ہاتھ واپس لوٹ جانا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ میں اس سلسلے میں تمہیں ہی قصوروار نہیں ٹھہراتا۔ غلطیاں دونوں طرف سے ہوئی ہیں۔ خاص طور سے میرے بہاف پر جو کچھ شنکر نے کیا وہ بالکل ناقابل قبول تھا۔ بہرحال یہ سب ماضی کی باتیں، انہیں چھڑنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ میری پوزیشن میرے قبیلے کے حوالے سے تم اچھی طرح جانتے ہو۔ یہ لوگ مجھ پر بے پناہ دباؤ ڈال رہے ہیں، مگر میں اس دباؤ کی بھرپور مزاحمت کر رہا ہوں۔ میں تم سے کسی بھی صورت میں ٹکراؤ نہیں چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے تمام معاملات بات چیت کے ذریعے طے ہوں، اور اس کے لیے میں نے بات چیت کا دروازہ کھلا رکھا ہے اور یہ ہمیشہ کھلا رہے گا۔ میں اس مسئلے میں کسی طرح کی عجلت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہتا۔ تمہارے پاس سوچنے سمجھنے کے لیے بہت وقت ہے۔ عاصم، تم اس وقت اور اس ماحول میں ذکر نہ ہی چھڑو تو بہتر ہے۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ جس بارات کا تم ذکر کر رہے ہو وہ کیا تھی۔ وہ طاقت کے نشے میں چور لوگوں کا ایک گروہ تھا جو میری بہن کو بزور بازو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آئے تھے۔ خدا کا شکر کرو کہ تم اور وہ سب لوگ لاہور سے زندہ بچ کر واپس آ گئے۔ میرے بس میں ہوتا تو ان سب لوگوں کو لاشوں میں تبدیل کر دیتا اور آگ لگا دیتا۔ شاہ جہان، میں جانتا ہوں تم یہ سب اس لیے کہہ رہے ہو کہ تمہیں اپنے دوستوں اور ان کی بیویوں سے ہونے والی بدسلوکی کا گلہ ہے۔ تمہارا گلہ بجا ہے، لیکن تم جانتے ہو کہ اصل کارروائی کا ذمہ دار شنکر تھا۔ اس نے سب کچھ اپنی ثواب دی۔ تم رات کو دن ثابت کرنے کی کوشش مت کرو۔ میں جانتا ہوں اس کارروائی میں شنکر کا کتنا حصہ تھا اور تمہارا کتنا۔ گفتگو کا رخ دیکھ کر غزالہ کا رنگ مختیر ہو گیا۔ عاصم، آپ لوگ پرانی باتوں کو کیوں کرید رہے ہیں؟ جس بات کے لیے آپ نے انہیں بلایا تھا وہ بات کریں نا۔ شاہ جہان، تم سمجھو یا نہ سمجھو، لیکن میں اب بھی ایک ایسی صورتحال کی تلاش میں ہوں جس میں ہم دونوں کی بہتری ہو۔ بس میرا ایک ہی خواب ہے، کسی طرح ہم دونوں کی دشمنی ختم ہو جائے۔ بہرحال اس ذکر کو پھر کبھی کے لیے اٹھا کے رکھتے ہیں۔ ابھی کس لیے بلایا تھا مجھے؟ میرے فقرے میں تلخی موجود تھی۔ دیکھو، اب ہمارا سفر آخری مرحلے میں، حالات ٹھیک رہے تو ہم 2-3 روز تک ہائی وے پر پہنچ جائیں گے۔ تم نے آئندہ کا لاہ عمل کیا سوچا ہے؟ کوئی خاص نہیں۔
میں تو اس تناؤ کی زندگی سے اکتا گیا ہوں۔ جو حالات پچھلے 1.5-2 ماہ میں پیش آئے ہیں، اس سے تناؤ مزید بڑھ جائے گا۔ میں کچھ عرصے کے لیے بالکل کنارہ کش ہو جانا چاہتا ہوں۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ جاپان کے ایک مضافاتی علاقے میں میری بڑی خوبصورت رہائش گاہ ہے، میری ذاتی رہائش گاہ۔ میں چاہتا ہوں کہ خاموشی سے چند ماہ کے لیے وہاں منتقل ہو جاؤں۔ بلکہ اگر تم میرے دل کی پوچھتے ہو تو تمہارے لیے بھی میرا یہی مشورہ ہے کہ ہمارے ساتھ جاپان چلو اور کچھ دن مکمل سکون کے ساتھ وہاں گزار دو۔ حالات کی یہ اڑائی ہوئی گرد ذرا دب جائے گی تو پھر واپس آ جانا۔ میں تہ دل سے بات محسوس کروں کہ پاکستان اور ابوظہبی میں جتنے خطرات میرے لیے موجود ہیں نا، شاید اتنے ہی تمہارے لیے بھی ہیں۔ اشارف اور اس کے ہم خیال کھلم کھلا دشمنی پر اتر آئے ہیں۔ مجھے صاف نظر آ رہا ہے کہ مستقبل قریب میں دشمنی کی یہ آگ مزید پھیلے گی۔